اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اچھا جی، ایک ہمارا سلسلہ کچھ عرصے سے بنا ہوا ہے کہ کوئی یار دوست ایک آدھ آیت بھیج دیتا ہے تو اس پہ پھر ہم بات کرتے ہیں۔ آج بھی ایک آیت ہوئی ہے، میرے پاس آئی ہوئی ہے، سورہ کہف، آیت کا نشان جو ہے 110۔ اس آیت میں جو موضوعات ہیں وہ بہت بہت خوبصورت ہیں، جو انداز بیاں ہے بہت خوبصورت ہے، تو میرا دل چاہا کہ اس پہ میرا جو پوائنٹ آف ویو میں آپ لوگوں سے شیئر کر لوں۔ اگین اس کے بارے میں کچھ کنٹروورسیز ہو سکتی ہیں، میں ان کو اوائڈ کر رہا ہوں فی الحال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی۔ رسول سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میرے پہ وحی اترتی ہے۔ تو وہ کنٹروورسی یہ بشر نور والی ہے، جس میں میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ اس آیت کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی اترتی ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ ان کی اوتھینٹیکیشن ہے کہ وہ جو فرما رہے ہیں اللہ کی طرف فرما رہے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، وہ جو فرماتے ہیں، جو بات منہ سے نکالتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں نکالتے، اللہ کی طرف سے وہی سے نکالتے ہیں۔ یہ اوتھینٹیکیشن انڈورس کرتی ہے ان کے میسج کی کنٹینیوٹی کو فرام دا پروفٹ آدم، اور اوتھینٹسٹی کو فرام دی پروفٹ آدم ٹو دی لاسٹ ہیومن بینگ، اور روز قیامت تک۔ کون ہے جی وہ اللہ؟ انما الہکم الہ واحد، وہ تمہارا اور میرا ایک ہی الہ ہے۔ یہ دوسرا میسج ہے۔ اگر ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی معبود ہے، ایک ہی الہ ہے، اور وہ پیسج بھیج رہا ہے، تو اس میسج کو سیریس لینا ضروری ہے۔ اس کے باوجود میں شان رسالت پہ تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے باوجود اس اللہ نے یہ بھی انشور کیا کہ وہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی کریڈیبلٹی ایسی ہے کہ لوگ ان کو کچھ بھی کہیں، صادق و امین بہرحال کہتے ہیں۔ وہ وہی کا میسج کیا ہے؟ ایک میسج تو یہ آ گیا کہ اللہ ایک ہے، دوسرا میسج یہ آ گیا اس کا رسول ہے جو اس کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ جو آدھا یہ قرآن دین آ گیا پورا۔ دین کا تیسرا حصہ ہے آخرت، وہ بھی آ گیا اس میں۔ وہ کیا ہے؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو کوئی چاہتا ہے، خواہش مند ہے، انگریزی میں کہتے ہیں لوکنگ فارورڈ ٹو، اپنے رب سے ملنا۔ بھائی ملنا تو ہے بہرحال سب نے، اس سے بڑی خوبصورت سی بات ہے میں آپ سے کرنا چاہوں، ملنا تو سب نے ہے۔ جو کہا نا جو چاہتا ہے، یعنی جو لوکنگ فارورڈ ٹو انگریزی میں ترجمہ، جو اس وقت کا منتظر ہے وہ اور ہے، جو بہرحال وہاں جا پہنچے گا وہ اور ہے۔ اس کا ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ کچھ لوگ رضائے الہی سے دنیا سے چلے جاتے ہیں، یعنی وہ دنیا سے جاتے ہیں اللہ کی مرضی سے اور اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ قضائے الہی سے فوت ہو جاتے ہیں، یہ زبان ہے، یعنی اللہ کی خوشی نہیں ہوتی، اللہ ایگزیکٹو ڈیسیژن لیتا ہے کہ بھائی انہوں نے بہت فساد کر لیا، یہ قضا ہے، ان کو اٹھاؤ یہاں سے۔ اور فوت ہو جانے کا مطلب ہوتا ہے ضائع ہو جانا، محاورہ ہے، مطلب فوت ہو گیا، مقصد فوت ہو گیا۔ اسے ضمنی بات یاد آئی کہ تمام اچھے لوگوں کے لیے، خاص طور پر پیغمبر کے لیے، صحابہ کے لیے، فوت ہو گیا کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کی نیگیٹو کونوٹیشن۔ تو جو چاہتا ہے اس کو کرنا کیا ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ اچھے کام کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ کتنا صرف دو لفظوں میں پوری کوالیفیکیشن دے دی، اچھے کام کرے اور شریک نہ ٹھہرائے۔ اچھے کام کی ڈیفینیشن دونوں ہیں، ایک جو جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو اللہ کا قرآن پاک میں معروف کہتا ہے، سب کو پتا اچھے کام کیا ہے، کامن ہے۔ آپ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مشرک ہوں، کافر ہوں، ایتھیسٹ ہوں، بدھ ہوں، ہندو ہوں، جھوٹ بولنا برا کام ہے، دھوکہ دینا برا کام ہے، کسی کو قتل کرنا برا کام ہے، سب کو پتا ہے۔ اچھے کام کریں اور اللہ کو ایک سمجھیں۔ تو ہمارے لیے، میں اس کو انگریزی میں کہا کرتا ہوں، کال ٹو ایکشن دے دیا اللہ نے اس آیت میں، خوبی یہ ہے
تو ایک آیت میں توحید بھی بتا دی، رسالت بھی بتا دی، رسالت کو اوتھینٹیکیٹ بھی کر دیا، اور ساتھ میں آخرت بتا کے آخرت میں کامیابی کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اب یہاں سے میری ایک بات اور ہے جس پہ ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں، کہ وہ اچھے کام کرنے کی کیپیسٹی جو ہے وہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ بطور انسان یا میں بطور انسان وہ عبادات کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں کہی ہوئی ہیں، اللہ نے بنایا ہے، اس کو پتا ہے کہ کن عبادات سے ہم پہ کیا اثر آئے گا۔ اسی لیے وہ فرما رہے ہیں کہ جناب علی جنہوں نے میرے پاس آنا ہے وہ کیا کریں؟ وہ عبادات میں کسی اور کو میرا شریک نہ ٹھہرائیں۔ لفظ ایسا استعمال کیا۔ تو جو عبادات ہیں وہ ہمیں انیبل کرتی ہیں اچھائی اور برائی کی تمیز کرنے میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔